تصور اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایس پی سٹی ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. محرم الحرام ایک ایسا مہینہ جہاں پر آپ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پوری آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو کیا حالات ہے سر اس مہینے کو لے کر؟ آپ کس طرح سیکیورٹی کو چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ تشریف لے آئے. محرم الحرام ہی نہیں، پولیس پورا سال کام کرتی ہے، پورا سال ہی ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن محرم کی جو ڈیوٹی ہے اس کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس وقت پورا ڈپارٹمنٹ، خاص طور پہ لاہور پولیس، محرم الحرام کے جلوس مجالس کو پرامن طریقے سے کروانے میں رات دن مصروف ہے. ڈی آئی جی آپریشنز ہوں، سی سی پی او صاحب ہوں ہمارے، یا ہم ڈویژنل ایس پی یا ایس ایس پی آپریشن، ہم سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جلوس مجالس پرامن طریقے سے ہو جائیں اور کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر کا یا سیکورٹی کا ایشو نہ بنے. سٹی ڈویژن کی اگر بات کریں تو سٹی ڈویژن میں 120 امام بارگاہیں ہیں، جہاں سے یکم محرم سے لے کر 30 محرم الحرام تک 235 جلوس برآمد ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے مطابق 1190 مجالس ہیں. یہ ان 2 دنوں میں یا یہ 10 یہ دنوں پورے میں؟ مہینے کی ہیں. اچھا، پورے لیکن اس پورے مہینے میں جو پہلے 10 دن ہیں، یہ میکسیمم پروگرام پہلے 10 دنوں میں ہی ہوتے ہیں. تو یہ 10 دن ہمارے بڑا بزی شیڈول ہوتا ہے، اور روزانہ 10 سے 15 ایوریج جلوس ہوتے ہیں، اور 100 کے لگ بھگ جو ہیں وہ ہماری مجالس ہوتی ہیں جو ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر روزانہ ہماری ڈیوٹی لگ رہی ہوتی ہے. تو اس میں حساس جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے امام بارگاہیں یہاں پر ہیں اور جس پر زیادہ فوکس دینا چاہیے، اس کو کیسے لیتے ہیں سر؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈپلائمنٹ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم پھر تھوڑی سی تبدیلی کر لیتے ہیں. ان 120 میں 22 ایسی ہیں جو اے کیٹیگری کی ہیں، جو سینسٹیو ہیں، جہاں پر گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر اس کی امپورٹنس زیادہ ہے یا جس کی سینسٹیوٹی زیادہ ہے. تو وہاں پر ہمارا جو پھر ڈپلائمنٹ پلان ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ہم ایکسٹرا ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. اپر سب آرڈینیٹ جو آفیسرز ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جوانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو وہ 22 ہیں ہمارے. اگر جلوس کی بات کریں تو سٹی ڈویژن میں جو 235 میں نے جلوس بتائے ہیں، ویسے تو سارے ہی بڑے اہم ہیں، لیکن جو 2 بڑے جلوس ہیں، ایک 9 محرم الحرام کو پانڈو اسٹریٹ سے نکلتا ہے، اسلام پور تھانہ اسلام پورہ کے ایریا سے، اور دوسرا ہمارا جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے 9 محرم کی رات کو، اور 10 محرم کی شام کو آ کے گام شعبہ کا کام تبدیل ہوتا ہے. تو یہ 2 ہمارے مین ایونٹس ہیں جو پورے لاہور کے سب سے بڑے ایونٹس. اچھا، ایک تو آپ لاہور کے بالکل داخلی خارجی راستے کے بالکل قریب ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ چیلنج زیادہ ہے، کیونکہ لاہور سے باہر سے جو لوگ لاہور آتے ہیں، ناکہ پڑتا ہے اس میں، تو کیا ایسے جوان ہیں جو وہاں پر بھی ناکے لگا کر کھڑے ہیں کہ لاہور سے باہر سے اگر کوئی لاہور آتے ہیں ان کی چیکنگ کے لیے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ محرم سے پہلے بھی ہوتا ہے کچھ، لیکن اسپیشل پھر ناکہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں یکم محرم سے. ٹھیک ہے. اب یہ ناکہ بندیاں مختلف لیولز پر ہو رہی ہیں. فرض کیا جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں لاہور کے، صرف سٹی کے نہیں، تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس پورے لاہور کے، وہاں پر اس وقت ناکہ بندی ہیں. تمام آنے جانے والوں کو چیک کیا جا رہا ہے، تمام وہیکلز کی انٹری وہاں پر ہوتی ہے اور ان کی باقاعدہ سرچنگ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو اندر آنے دیا جاتا ہے. پھر جو دوسرے لیول پر اگر ہم سٹی کی بات کریں تو وال سٹی کی سراؤنڈنگ میں اس وقت 17 ناکہ بندیاں ہم نے کی ہوئی ہیں جو 24 گھنٹے کی ہیں. جو بھی وال سٹی کے اندر داخل ہوگا ان 17 پوائنٹ سے اس کو فزیکلی چیک کیا جائے گا، میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ چیک کیا جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ رجسٹرز ہم نے رکھی ہوئے ہیں، وہاں پر اس کی انٹری کی جاتی ہے. اچھا، اس میں جوانوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، اور فیمیل جو پولیس جو ہے وہ کتنی ہوئی، کتنی تعداد؟ جو ناکہ بندی پوائنٹس ہیں ہمارے، وہاں پر ایک ٹائم پر، کیونکہ وہ 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں، ایک افسر ہوتا ہے، اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر، اور اس کے ساتھ 4 جوان ہوتے ہیں. اور جہاں پر کچھ ایسے بازار ہیں جہاں پر خواتین کی بھی انٹری ہوتی ہے، تو وہاں پر لیڈی کانسٹیبل کی دن کے ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے. سر، کرونا کو لے کر جو حالات ہیں، ہم لوگ بڑی مشکل سے نکلے ہیں، تو یہ بھی چیلنج ہے. اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ ایس او پیز پر کیسے عمل کروایا جائے گا سر؟ کیا وہاں پر سینیٹائزر ہوں گے امام بارگاہوں پر، یا کس طرح کی اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ مختلف لیولز پر جو مجالس اور جلوسوں کے آرگنائزر اور لائسنس ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی. ظاہر ہے اب ہم نے انفورس کروانا ہے، جو پولیس کا کام ہے اس کووڈ-19 کی جو انفورسمنٹ ہے ایس او پی کی، وہ اویئرنیس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. تو ہم نے آرگنائزرز کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ سینیٹائزر یا ماسک کا استعمال کریں. یہ میٹنگز پہلے ہو چکی ہیں؟ میٹنگز پہلے یہ ہماری ہو چکی ہیں.
اس میں ابھی جب ہم دیکھتے ہیں آن گراؤنڈ جا کر تو کافی حد تک عمل ہو رہا ہے. مجلس میں جب جاتے ہیں تو انٹری پوائنٹ پر وہاں پر ایک بندہ موجود ہوتا ہے جو اندر جانے والے کو ماسک دیتا ہے اور سینیٹائزر جو ہے نا وہ دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں تو جلوس کے ساتھ ساتھ بھی سینیٹائزر کا انتظام بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ پانی کا انتظام ہوتا ہے کہ جو بھی جلوس میں داخل ہو وہ ہاتھ دھو کر سینیٹائزر لگا کر پھر اس کے بعد داخل ہو. تو ریکویسٹ سب سے یہی ہے خاص طور پہ جو مجلس میں یا جلوس میں آ رہے ہیں کہ کووڈ کے لحاظ سے احتیاط کریں, ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ناظرین, آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ جو ہمیں اطلاعات ملی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. ہمیں یہ فون کال آئی تھی اپنے ذرائع سے کہ راوی کا جو ناکہ ہے وہاں پر سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ آج 9واں محرم ہے اور سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے. پولیس کے جوان تو ہیں لیکن اپنی ہی خوش گپیوں میں مصروف ہیں, چیکنگ نہیں کی جا رہی. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پر تحقیق کی جائے, وزٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا حالات ہیں اس ناکے کے. ہم وہاں گئے, آپ نے دیکھا وہاں پر جوان موجود نہیں تھے. جو جوان تھے وہ وہاں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور جیسے ہی کیمرے کو دیکھا تو فوراً اٹھے اور ہمارے پاس اور کیمرے کے قریب آئے اور کہنے لگے ہم تو یہاں موجود ہیں. لیکن حقائق کیا تھے, سچ کیا تھا, وہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد جب ہم نے ان سے بات بھی سوال اٹھائے تو اس کے بعد جواب نہیں تھے, اس انچارج کے پاس جواب نہیں تھے. اور پھر اسپائی کیمپ میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے منت سماجت کر رہے تھے کہ خدا را اس چیز کو آن ایئر نہ کیجیے گا, کیونکہ غفلت ہی ایکسپوز ہو چکے تھے, جھوٹ بول رہے تھے اور ہم نے اس ناکے کو ایکسپوز کیا. آج کا ریالٹی چیک تھا, آپ کے سامنے تھا. سیکیورٹی کے جو حالات ہیں, ایس پی صاحب سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا کہ چیلنج بہت بڑا ہے لیکن ہم نمٹنے کے لیے تیار ہیں. ہر جگہ پر سیکیورٹی کے اہلکار الرٹ کھڑے ہیں. تو آج کے ریالٹی چیک پہ صرف اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.